اب یہاں پر تاثرات شرکا جو ہیں ان کے تاثرات آپ کے سامنے آئیں گے. تو سب سے پہلے میں مدینۃ العلوم تحتانیہ ذکور لال باڑے سے ڈاکٹر محمد عبدالرافع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے قیمتی تاثرات 5 منٹ میں مکمل کریں، زیادہ سے زیادہ. آج کے اس اختتامی جلسے کے صدر حیدرآباد اور اورنگ آباد سے آئے ہوئے مقررین اور مجلس انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، الحمدللہ بڑی خوش آئند بات یہ ہوئی کہ بڑے عرصوں بعد ایک ایسے تعلیمی کانفرنس میں پورے مدینۃ العلوم انتظامیہ کی جانب سے تمام ادارے جو چلائے جاتے ہیں ان کے تمام اساتذہ کو یکجا کر ان مہمانان مقررین کی توسط سے ہمارے میں اساتذہ میں درس و تدریس کے جو طریقہ کار ہے اور آج کے جدید دور میں جن مسائلوں کو پیش نظر رکھ کر درس و تدریس کے فرائض انجام دینے میں کچھ حد تک ہمارے اساتذہ انتظامیہ اور ملت کو جس انداز کی درس و تدریس چاہیے تھی وہ کمی نظر آئی تھی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انتظامیہ نے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا کر ہم میں وہ جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی. میں ہمارے مدینۃ العلوم ذکور کی جانب سے ایز اے نمائندہ ان کی پوری تائید کرتا ہوں اور یہ تیقن دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ 2 دنوں میں مختلف عنوانات کے تحت مقررین نے جو ہمیں نئے اصول و طریقہ کار بتائے ہیں اور سماج کی اور آنے والے جدید بھارت کی جو توقعات ہے NEP 2020 کے تحت جو تبدیلیاں یا پھر جو طریقہ تعلیم کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا پھر اس میں جو نئے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں اس پر ہم کو اپنے آپ کو قابل کس طرح بنانا چاہیے، اور اساتذہ کی درس و تدریس میں ہم معلمین کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اور آنے والے مسائل کو ہم کس حد تک حل کر سکیں، اور ہماری قوم و ملت کے نوجوان طلبہ کو ان مسائلوں کے یکسوئی کے لیے تیار کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہم کو ان مقررین حضرات کی جانب سے ملی ہے. انشاءاللہ ہم تیقن دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان تمام اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے درس و تدریس کے فرائض انجام دیں گے. میں ایک بات کا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا، انتظامیہ سے گزارش ہے میری کہ اسی طرح کا کلاس وائز کانفرنس یعنی اول تا 10 تک کے مضمون کے لحاظ سے اپنی اسی ادارے کے تحت ہمارے اساتذہ کو اسپیشلی مضمون کی ٹریننگ دینے کا بھی اہتمام کرے، تاکہ ہم میں جو کچھ خامیاں یا پھر وہ جو جوش و جذبہ کم نظر آتا ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا، میں ایک بار تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالرافع صاحب. اسی طرح مدینۃ العلوم تحتانیہ نسوان سے محترمہ سعدیہ فاطمہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اجلاس کے صدر صاحب، مدینۃ العلوم مینیجنگ کمیٹی کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب و موجود ممبرز، مدینۃ العلوم کالج کی سرزمین پر آئے ہوئے اسکالرز و قابل قدر ریسپیکٹڈ مہمان، مدینۃ العلوم گرلز پرائمری و بوائز پرائمری اسکول، مدینۃ العلوم گرلز ہائی اسکول و بوائز ہائی اسکول کالج اور معزز سامعین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے. سن 2020 ہماری زندگی کا سب سے بہترین سال رہا ہے. اتنا خوبصورت اور یادگار وقت پہلے کبھی نہیں رہا. وہ اس لیے کہ سوشل ڈسٹینس اور کنٹینیو ماسک اور کووڈ-19 اور وائرس کے باوجود ہم ایمان اور تندرستی کی حالت میں یہاں موجود ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے، پہلے 10 منٹ کا ٹائم تھا، اس لیے اسی کے حساب سے تیاری ہے.
اور ایکسکیوز کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو سننا پڑے گا. ایک بات کہتی ہوں کہ 2 آدمی بازار میں تیزی سے دوڑ رہے تھے ایک کے پیچھے ایک, تو اگلے والے کو کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے بچا لیا اور پکڑ کر پوچھا, لیو پکڑ لیا, اس نے کیا کیا ہے؟ تو پیچھے والے نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, دراصل ہم دونوں شاعر ہیں, اس نے اپنی غزل سنا دی اور میری نہیں سن رہا ہے. اصل مدعے پر آتے ہیں. دا ٹائم از اسٹارٹ ناؤ. اب یہاں سے میرا ٹائم شروع ہوگا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کی کانفرنس رکھی گئی ہے اور سبھی آئے ہوئے اسکالرس نے ہمیں سیر ہو کر معلومات دی ہے. لاک ڈاؤن کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. بہت خوبصورت طریقے سے ہمارا سارا انتظام کیا گیا ہے. جتنے بھی ٹاپک تھے دل کو چھو لینے والے ٹاپک تھے. سب سے پہلا جو ٹاپک تھا نئی تعلیمی پالیسی کا جائزہ, ڈاکٹر بدر الاسلام صاحب نے بہت اچھی معلومات دی ہیں. پہلی نئی تعلیمی پالیسی 31 مئی 2019 یہ ملک کی تیسری پالیسی ہے. پہلی 1968, دوسری 1986 میں دوسری پالیسی اور 1992 میں اس کو تھوڑا سا ترمیم کیا گیا تھا جس میں ایجوکیشن مفت اور ضروری رکھا گیا. اور اس کے بعد اس میں 92 میں جو چینجز تھے وہ لرننگ وداؤٹ برڈن, تب سے وہی جاری ہے. لیکن اب 2021 میں اب یہ 2019 کی جو پالیسی جو طے کی گئی ہے اس کو پورا کے پورا ڈھانچہ بدل دیا گیا ہے. گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں مسلسل تبدیلیاں ہوتے رہتی ہے. ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے. وقت کے تقاضے کے ساتھ ہر چیز کو ترتیب دیا جاتا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیوں کو متعین کیا جاتا ہے. آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے. قوم اور ملک کی ترقی کی جو سیڑھیاں ہیں وہ کرنٹ کی لفٹ کی طرح تیزی سے اوپر جاتی ہے اور اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ جاتی ہیں. آج زندگی کا دار و مدار حکومت کی متعین پالیسیوں پر منحصر ہے. متعین پالیسیاں پروان چڑھانے میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے وہ غلامی ذہنیت کے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں اس میں. اسی وجہ سے اس طرح سے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ادبی تخلیق کا عمل منجمد ہو جائے گا, منجمد اور معطل ہو جائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب کا دائرہ وسیع ہو, بامقصد ہو اور ملک اور قوم کے حق میں مفید ثابت ہو. جیسا کہ موصوف سر نے کہا ہے کہ ملت اسلامیہ کو اس پالیسی کو مفید بنانا ہے. نئی تعلیمی پالیسیوں کی ہم مخالفت کریں گے تو ہم کو عصری تعلیم سے منہ موڑنے کا موقع مل جائے گا ایک بار, اور ملت کی تعلیمی پسماندگی میں مزید اضافہ ہوگا. جبکہ تعلیمی پالیسی ہر 10 سال میں تبدیل ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. تعلیمی نظام کے پورے ڈھانچے کو بدل دیا گیا ہے. سر نے ٹو دی پوائنٹ بہت اچھی معلومات دی ہے. لائف لانگ ہوم ورک جو ہے 6% خرچ کرنا چاہیے. 6% تعلیم پر خرچ کرنا بہت لازمی بات کہی ہے اور انشاءاللہ اس پر ہمارے پاس عمل بھی ہوگا. اور دوسری بات, ثواب جاریہ اور عذاب جاریہ کا تصور کبھی کبھی روٹین لائف میں پھیکا پڑ جاتا ہے, لیکن سر نے اسے ابھارا ہے اور خود ثواب جاریہ کے مستحق ہو چکے ہیں. دوسرا ٹاپک ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب کا تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل. باریک باریک باتوں کو سر نے بہت آسان پیرائے میں بتایا ہے جو کبھی نہ بھولنے والا ہے. ان کا انداز خود ایک تعلیم پر اثر انداز ہونے والا عمل ہے. یہ بات خاص طور پر سیکھنے کو ملی ہے. پختگی, ذہانت, توجہ, دلچسپی وغیرہ ہر بات کو واضح کیا گیا ہے. کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات جو بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے. کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اسکول میں ٹیچر نے بچوں کو عنوان دیا کہ غریبی پر مضمون لکھ کر لائیے, اور اسکول اس ٹائپ کا تھا کہ اسٹارٹ کے 3 days گرین یونیفارم کوٹ پینٹ اور سیکنڈ 3 days ریڈ یونیفارم جو کوٹ پینٹ کی شکل میں تھا, یعنی اس ٹائپ کا اسکول وہ, اور وہاں پر عنوان دیا گیا ہے غریبی پر مضمون لکھ کر لائیے. تو دوسرے دن ایک بچی نے مضمون لکھ کر لائی اور وہ کلاس میں کھڑے ہو کر پڑھنے لگی کہ سر ہم لوگ بہت غریب ہیں, ہمارے پاس کے جتنے سرونٹ ہیں وہ بھی بہت غریب ہے, ہمارے پاس کے جو گارڈن کا مالی ہے وہ بھی بہت غریب ہے, ہمارے پاس جتنی کار کے ڈرائیور ہے وہ بھی بہت غریب ہے, اور خاص طور پر BMW گاڑی کا ڈرائیور تو بہت ہی غریب ہے.
یعنی اس طرح سے اس نے مضمون لکھ کر لایا ہے. تو سر نے یہ بات بالکل صحیح بتائی ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سر نے جو تھاٹس بتائے ہیں کہ اچھا ٹیچر بننے کے لیے اچھے ٹیچر کو پڑھاتے ہوئے دیکھنا چاہیے، تو اس سے خوبصورت تھاٹس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں سر کو کہوں گی کہ اچھا ٹیچر بننے کے لیے ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. اس کے بعد کا جو موضوع ہے مسعود اختر صاحب کا معلم کا مقام و مرتبہ اور اوصاف، اس عنوان پر ہی سر تسلیم خم ہو رہا ہے. اتنا اچھا عنوان ہے یہ. جلسے میں اسٹارٹ میں ہی قرآن پاک کی تلاوت ترجمے سے کی گئی ہے. سورہ بقرہ، سورہ رحمان اور سورہ الق کا حوالہ دیا گیا. سر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ بتایا، اور سورہ رحمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. اس نے انسان کو پیدا کیا. پہلے تعلیم کا ذکر ہے، بعد میں انسان کے وجود کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں. اس عالم رنگ و بو میں معلم اول خود رب کائنات ہے. کائنات کے سب سے بڑے میسنجر کے ذریعے آسمان سے زمین پر سب سے پہلے جو بات بھیجی گئی وہ ہے اقرا. اقرا کے معنی ہے پڑھو، پڑھنا. اور اس بات کو ساری دنیا، ساری مذہب اور سارے قوم کے لوگوں نے اپنایا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر زمین پر بھیجا گیا ہے. علم ساری قوم اور ساری مذہب کے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صرف علم کا حاصل کرنا اور ایک معرفت حق کے ساتھ حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے لیے دنیا کے سب سے بہترین سائنسداں، سب سے بہترین معلم، سب سے بہترین جغرافیہ داں، سب سے بہترین ریاضی داں اور ہمارے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکے ہیں. آپ نے زمین پر لکیر مار کر پریکٹیکل خود بتایا ہے. اس کے بعد جو موضوع ہے معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اساتذہ اور انتظامیہ کی ذمہ داریاں، وکیل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بتایا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کے نئی تعلیمی پالیسی میں بات یہ آئی ہے کہ اردو زبان کو صرف پنجم جماعت تک رکھا گیا ہے، اس کے بعد نہیں ہے. تو ہر ٹیچر اور ہر سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے کہ ہم اردو کو جاری و ساری رکھے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم اپنی محنت کرتے رہیں. تو اس طریقے سے اردو زندہ رہے گی. تعلیم حاصل کرنے سے بچہ حقوق العباد نہیں سیکھے گا، اردو حاصل کرنے سے، اردو کی تعلیم حاصل کرنے سے بچہ حقوق العباد سیکھے گا، جو دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے. بچوں کو صرف چاند پر جانے والوں کی ہسٹری مت بتائیے، بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والوں کی ہسٹری کے رولز فالو کرنے کے لیے ترغیب دیجیے ساتھ ساتھ. تو یہ رہے گی دینی تعلیم اور عصری تعلیم. پروفیسر صدیق محمود صاحب نے بھی جو بات بتائی ہے انتظامیہ کا جدید طریقہ کار، ہم نے اسے سنا بھی ہے، اور ان کا ہر بات دل و دماغ پر نقش چھوڑ گئی. تعلیمی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو زندگی کے ہر موڑ پر انتظامیہ کو آسان بنانے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اپنے گھر کے انتظام میں بھی اس بات کو اپنا لیں گے، آسان طریقے بھی نکال لیں گے، اور اپنے مدرسے میں سونے کے ذرات کو چن لیں گے. پیمائشی عمل کی اس نوعیت اور اہمیت ڈاکٹر سہیل احمد صاحب نے جو بتائی ہے وہ ہمیں سمجھ میں بھی آیا. اتنا بولڈ ٹاپک بھی نہیں تھا، نہ ہی جھنڈو بام کی ضرورت پڑی، نہ کچھ ہوا، بلکہ ہم نے اسے بہت ہی اچھے سے آسانی سے سنا. اور بھی حوالے تھے یہاں پر دینے کے لیے، مگر ٹائم نہیں ہے. اور آگے کے مضمون بھی بہت ہی اچھے اور دلچسپ رہے ہیں. مثبت سوچ خود ایسی طاقت ہے جسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. وقت کے ساتھ ساتھ انسان نئے تجربات کرتا ہے. خاص طور پر آن لائن تعلیم و تدریس کا ایک نیا تجربہ ہوا، جس سے وہ لوگ بھی فیضیاب ہوئے جو اس سے قطعی لا علم تھے. اس سے تعلیم و تدریس کو ایک نئی راہ اور ایک نئی سمت ملی. یہ احساس ہوا کہ اگر راہیں مسدود ہو جائے تو نئے راستے بھی نکل جاتے ہیں. زندگی کبھی ٹھہرتی نہیں ہے، ہر حال میں جاری و ساری رہتی ہے. کائنات کا عمل، ہر عمل مشکلات کے باوجود ایک تسلسل میں رہتا ہے. زندگی کا تحرک کبھی ختم نہیں ہوتا، لاکھ مشکلات ہو مگر زندگی گزارنے کی سبیل نکل ہی جاتی ہے. اور لاسٹ میں یہ کہوں گی، ایک بات اور ایک شعر پر اپنی جگہ لیتی ہوں. ایک بالکل چھوٹی مختصر سی کہانی ہے کہ وہ ہم کو اور اپنے بچوں کو اپنانا چاہیے وہ بات کو، کہ ایک آدمی کو یہ پتہ رہتا ہے کہ
ذریعے یعنی ہم کو روزانہ جو بھی دینے والا ہے اوپر والا دینے والا ہے، تو وہ اب ذریعے معاش کی تلاش میں باہر نکلتا ہے اور ایک جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کچھ کروں، میں کیوں محنت کروں، مجھے تو دینے والا ہے اوپر والا۔ تو جنگل میں جب وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے تو بازو سے جھاڑیوں میں سے اسے کچھ سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی سرکتی ہوئی آئی ہے۔ لومڑی کے دونوں پیر، دونوں ہاتھ یعنی چاروں پیر بھی اس کو نہیں ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اسے بہت زور زور سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آتی ہے، تو وہ ڈر کے مارے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے وہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ شیر ایک مردہ گدھے کو لے کر آیا ہے گھسیٹتے ہوئے، اور اس نے اپنا پورا نوش فرما لیا اسے اور بچہ ہوا حصہ وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی سرکتی ہوئی آئی اور اس بچے ہوئے حصے کو کھا لیا۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ ارے یہ اس طرح سے مل جاتا ہے، مجھے بھی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو اسے آواز آئی بے وقوف، لومڑی بننا پسند کیا لیکن شیر بننا پسند نہیں کیا کہ اپنے حصے میں سے کسی اور کو حصہ مل جائے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ تربیت میں بہت زیادہ ضروری یہ بات بتائیے کہ زندگی میں کتنا بھی کچھ بن جائے، کتنے بھی بڑے آفیسر بن جائے، کتنی بھی اونچائی پر چلے جائے، لیکن اپنے حصے میں سے کسی اور کا حصہ، کسی کا پیٹ بھرنے کی اپنے کو اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں یہ تھیں محترمہ سعدیہ فاطمہ صاحبہ جو تحتانیہ نسوان کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ اب میں مدینہ علوم ہائی اسکول اور جونیئر کالج بھوکر سے محمد اسلم فیروز صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اس سے پہلے ہاں وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ 5 منٹ کی قید ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ کچھ کتابیں گرلز پرائمری سے آئی ہیں بطور تحفے کے مہمانان کے لیے، تو میں ہمارے اعجاز صاحب سے کہوں گا کہ یہ اپنے مہمانان میں تقسیم کر دیں۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما اس اسکول کے ذمہ داران، مہمانان اور قابل احترام اساتذہ اور معلمات، 5 منٹ میں تاثرات پیش کرنا پچھلے 1.5 دن کی کارروائی پر بہت چیلنجنگ کام ہے، اور مسعود اختر سر پیچھے سے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یقیناً کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں پوائنٹ وائز 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 1.5 دنوں میں یہ جو تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی، اس کو منعقد کرنے میں مینجمنٹس کے لوگوں نے، اساتذہ، معلمات نے اور نان ٹیچنگ کے لوگوں نے جس لیول پر جو بھی کوششیں انجام دیے وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ مجھے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ ان 20 سالوں میں ایسی منظم سسٹمیٹک تعلیمی کانفرنس اٹینڈ کر کے مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے، بہت اطمینان ہو رہا ہے، اور دل کی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس قسم کے ورکشاپس، ٹریننگ پروگرامز، سیمینارز اور کانفرنسز کم سے کم 2-3 سال میں ایک مرتبہ اپنے جیسے بڑے ادارے میں ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ کے لوگوں کو، مینجمنٹ کے لوگوں کو، سب کو ریفریش ہونے کا موقع ملے اور ہمارے اندر نئے عزائم، نئے حوصلے پیدا ہو، اور جو مسلسل ایک انداز کا کام کرتے کرتے ہم پر جو ایک قسم کا زنگ طاری ہو جاتا ہے، اس زنگ کو صاف ہونے میں مدد ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن مہمانان کو یہاں پر منتخب کیا گیا ہماری ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے بہت منظم انداز میں، سسٹمیٹک انداز میں اپنی بات پیش کی۔ بہت دلچسپ اپروچ تھا ان کا۔ میں ان کے سامنے یہ بہت ادباً گزارش کروں گا، حالانکہ اس میں سے بیشتر لوگ میرے اساتذہ اکرام ہیں، میں اس قسم کے ورکشاپ، سیمینارز وغیرہ نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، لوکل لیول پر مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے ذریعے جو منعقد ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے آ رہا ہوں۔ اس میں اس بات کا ہمیشہ مجھے احساس ہوتا ہے
جسے آج تاثرات میں پیش کرنے کا موقع مل گیا تو میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس قسم کے پروگرامز میں ہم لوگ تھیوریٹیکل شیئرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ریئل ایشوز پر بات کرنے کے بجائے، پریکٹیکل پرابلمز پر گفتگو کرنے کے بجائے، چیلنجز کے عملی حل بتانے کے بجائے ہم اصولی گفتگو کرتے ہیں، فکری گفتگو کرتے ہیں. میں فکری اور علمی گفتگو کی اہمیت سے واقف ہوں، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس قسم کے پروگرامز میں عملی جو حل ہوتے ہیں ان عملی حل کو بھی بیلنس انداز میں پیش کرنا چاہیے. بہت سارے ایشوز پر تو گفتگو نہیں ہو پائی، لیکن جن مسائل پر گفتگو ہوئی وہ یا تو بین السطور میں ہوئی، بٹوین دا لائنز ہوئی، یا اشارے کنایوں میں گفتگو ہوئی. ٹیچرز کے، اسکول مینیجرز کے جو ریئل پرابلمس ہے، گراؤنڈ ریلیٹڈ پرابلمس ہے، اس پر کوئی کھل کے گفتگو نہیں ہوئی. امید ہے کہ آئندہ اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے گا، ایسی مجھے امید ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب میں یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ اب 1.5 دن کنٹینیو شاید ٹیچرز کو مسلسل جو ہے ایسی باتیں سننے ملے گی اسٹیج کی طرف سے جس میں جو ہے مختلف امیدیں لگائی جائے گی ٹیچر سے. اوور ایکسپیکٹیشنز کا مظاہرہ ہوگا. یہاں آنے والے مقررین جو ہے ایک کے بعد ایک ٹیچر سے مختلف قسم کی امیدیں وابستہ کریں گے، لیکن پروگرام کاپی دیکھ کر اور یہاں جو پریزنٹیشنز ہوئے ان کو دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ جہاں ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز کو یاد دلایا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ اسکول مینیجرز کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی یہاں پر اطمینان بخش شیئرنگ ہوئی. یہ ہمارے اسکول مینجمنٹ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کے سامنے جو ہے ایسے لیکچرز منعقد کیے جس میں اسکول مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز پر بھی کھل کر گفتگو ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں ان کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کی قوی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس قسم کے دلچسپ جو ہے پروگرامز ہوتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی شاید بولنا نامناسب نہیں رہے گا کہ جن لوگوں نے کل بریانی کھلائی اس کا ٹیسٹ بھی بہت پرلطف تھا. جن لوگوں نے بہت اخلاص سے بریانی تیار کیے وہ شاید اورنگ آباد تک اس کے ٹیسٹ کو یاد رکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 میں مخلصانہ سجیشنز دے کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے آج کا وہ کانفرنسز کا دور نہیں رہا. ہمارے پاس کانفرنسز کا رجحان لیٹ پیدا ہوا، حالانکہ ان کی اپنی اہمیت ہے. آج کا جو دور ہے وہ پریکٹیکل ٹریننگ کا دور ہے، ورکشاپ کا دور ہے. تو میں اسکول انتظامیہ سے یہ ادباً گزارش کروں گا کہ آئندہ جو ہے ہم کچھ پریکٹیکل قسم کے ورکشاپس منعقد کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے میری ٹیچنگ میں ایگزیکٹلی کیا کمیاں ہیں، کیا زیادتیاں ہیں، وہ ایگزیکٹلی مجھے معلوم ہو. تو پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے اس قسم کے تعلیمی کانفرنسز کے مقابلے میں. تعلیمی کانفرنسز کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے قطعی انکار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1.5 دنوں میں بہت زیادہ میں نے اپنے آپ کو اس پروگرام کے دوران میں موٹیویٹڈ محسوس کیا. تاثرات میں اپنے ذاتی تاثرات پیش کرنے کے ہوتے ہیں، تو میں ذاتی طور پر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 دنوں میں میں نے اپنے اندر زیادہ موٹیویشن، حرکت و عمل، جتنی محنت میں اسکول میں کرتا تھا انشاءاللہ اور مزید کرنے کی کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس قسم کے پروگرام میں جو ہے جن ٹیچرز نے سالہ سال سے محنت، ایمانداری، لگن، قابلیت سے اسکول کو کنٹریبیوٹ کیے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہو یا نان ٹیچنگ کے لوگ ہوں، ان کی تہنیت ہونا چاہیے. پتہ نہیں اس آخری سیشن میں اس کا نظم ہے یا نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر اس کا نظم ہو تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے اردو میڈیم اسکولز کی ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے پاس محنتی، سنجیدہ، ایماندار، اپنے فن میں ماہر اساتذہ اور معلمات کی کھل کر اوپنلی اسٹیج پر فیلیسیٹیشن نہیں ہوتا، ان کی تہنیت نہیں ہوتی، ان کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ جو ہے امید ہے کہ آئندہ جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر معلمات شریک ہیں. ریسورس پرسنس میں ٹریننگ دینے والوں میں کوئی خاتون ریسورس پرسن کم سے کم ایک آدھ ہوتی تو اور زیادہ اس پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکتا تھا. جزاک اللہ.
اس جلسے کے صدر عالی قدر مجلس انتظامی مدرسہ مدینۃ العلوم ناندیڑ کے ذمہ داران، معزز مہمانان و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس 2 روزہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد افادی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے اور اساتذہ کے حق میں بڑا مفید رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے معزز علمی شخصیتوں نے جو سیر حاصل مواد فراہم کیا وہ لائق تحسین ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کو لے کر اقلیتوں میں جو خلجان تھا وہ کسی حد تک دور ہوا اور مفید رہنمائی حاصل ہوئی۔ معلم کے مقام و بلند مرتبے کا احساس جاگزیں ہوا۔ تعلیم کی بہتری کے لیے اساتذہ کے کردار اور مینجمنٹ کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تدریس کو دلچسپ و مؤثر بنانے کے کیا گر ہوتے ہیں۔ ثم الحمدللہ اس پروگرام میں بہترین نظم و ضبط کا خیال رکھا گیا۔ سبھی شرکاء نے انہماک سے اس پروگرام کو سنا اور اہم نکات کو اپنی بیاض میں نوٹ کیا اور اپنے اشکالات کو سوالات و جوابات کے ذریعے دور بھی کیا اور مستفید ہوئے۔ مجلس انتظامی مدرسہ مدینۃ العلوم ناندیڑ کا یہ اقدام واقعی لائق ستائش و قابل امتنان ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے تعلیمی پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ اساتذہ کو تحریک ملتی رہے۔ اس طرح کے پروگرام تربیتی ورکشاپ کی شکل میں بھی منعقد کیے جائیں تاکہ اساتذہ کی تدریس کو مؤثر بنانے میں معاون ثابت ہوں۔ میں مدرسہ ہاذا شفٹ دوم کی جانب سے تمام معزز مہمانان، تمام شرکاء اور منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ان سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اخلاص و نیک دلی سے تعاون کیا۔ آخر میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے تاثرات کے اظہار کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جونیئر کالج سے محترمہ ارجمن بانو یاسمین صاحبہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ اجلاس کے صدر محترم، شہ نشین پر موجود تمام ماہرین تعلیم، ریسورس پرسنز، مجلس انتظامی مدرسہ مدینۃ العلوم کے صدر و معتمد صاحبین، دیگر ذمہ داران و اراکین، مجلس انتظامی کے تحت چلنے والے دیگر تمام مدارس کے صدور المدرسین، تمام اساتذہ اکرام، سب سے پہلے 2 روزہ تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کے لیے منتظمین کی شکر گزار ہوں کہ آج 2020 تعلیمی پالیسی کے پس منظر میں انہوں نے اس طرح کی کانفرنس کی ضرورت محسوس کی۔ ماہرین تعلیم نے بڑے ہی مثبت اور احسن طریقے سے اپنے مطمع نظر آئیڈیالوجی، طریقے تدریس میں سدھار لانے کی تدابیریں وغیرہ بیان کی ہیں۔ میری ذاتی علمی وہ لیاقت و بصیرت نہیں کہ ان پر اور مزید گفتگو کی جائے، پھر بھی پہلے سیشن میں جناب بدر الاسلام صاحب کا چپتا ہوا سوال جو ذہن میں گھر کر گیا، جو بالکل جھنجھوڑ دیتا ہے غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو، کہ کیا آپ نے، یہ تمام اساتذہ سے سوال تھا کہ کیا آپ نے نئی قومی پالیسی کا مطالعہ کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کی محبت نہیں کرتا۔ ہم وہ تمام اساتذہ ہیں جن کا علم و تعلم سے رشتہ ہے، جن کا پڑھنا لکھنا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ملکی اور سیاسی حالات میں نئی تعلیمی پالیسی کس طرح سے اس کی عمل آوری ہوگی، کس طرح سے وہ چلے گی۔ یہ بہت ہی لمحہ فکر تھا، بہت ہی زیادہ ایک راست سوال تھا جو ذہن میں ابھی تک محو ہے، یا اس کے جواب تلاش کرنے کی شاید ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب صدیقی محمد محمود صاحب نے جس طرح انتظامیہ کی جو ڈیفینیشن دی ہے، وہ ڈیفینیشن ایک اپنے اندر لامحدود وسعتیں لی ہوئی ہے۔
انہوں نے انتظامیہ چند اراکین کا نام نہیں دیا، چند لوگوں پر انتظامیہ کو نہیں، چند لوگوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اساتذہ کو بھی اس کا حصہ قرار دیا۔ یہ بہت ہی مثبت اور خوش آئند بات ہے۔ اساتذہ بھی اپنے آپ میں ایک انتظامیہ ہیں۔ یہ بات ذہن کو بہت ہی مثبت فکر دینے والی یا بہت ہی مثبت انداز میں لے جانے والی تھی۔ جناب شیخ عظیم الدین صاحب کے لیکچر سے ماحول میں جو بوجھل پن وغیرہ تھا وہ دور ہوا، اور کل کا لاسٹ لیکچر جو تھا پیمائشی عمل کا، اس میں اگر ایک سوال کرنا چاہوں تو نئے وربل ایکسپریشنز میں، آج کل رپورٹ کارڈ پر وربل ایکسپریشنز کا زمانہ ہے، وربل ایکسپریشنز کے تحت اگر رپورٹ کارڈ پر فیل کے بجائے ٹرائی اگین لکھ دیا جائے، ٹرائی اگین کا استعمال کریں تو شاید بچہ انسپائر ہو۔ یہ کہاں تک پیمائشی عمل کے زمرے میں آتا ہے، یہ کہاں فٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے سو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، یا خیر وہ اس کے اوپر اس کا جواب چاہیے تھا۔ غرض ماہرین تعلیم کے دیے گئے فلسفے، ان کی آراء، ایگزیکیوشن کے طریقوں سے اس دو روزہ تعلیمی کانفرنس میں تمام نے استفادہ کیا، اور قابل مبارکباد ہے کنوینر صاحب کہ جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا وہ لائق تحسین تھے۔ تاثرات پیش کرنے کے لیے کہا گیا، تاثر لفظ اثر سے ماخذ کیا گیا ہے۔ اثر پذیری کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت یا بہت ہی اچھا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ لطافت طبع، رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کے اصلی جوہر ہیں۔ انہی کی وجہ سے یا انہی جوہروں کی وجہ سے وہ انسان رشد و ہدایت، پند و معزت اور کوئی بھی چیز احسن طریقے سے قبول کرتا ہے۔ نسیم صبح کی خاموش حرکت سے پتیاں تک ہل جاتی ہیں، لیکن تناور درختوں کو باد سرسر کے جھونکے بھی نہیں ہلا سکتے۔ اشعۂ نگاہ آئینے کے اندر سے گزر جاتی ہے، لیکن پہاڑوں میں فولادی تیر بھی اثر نہیں کرتے۔ بینا انسان کا یہی حال ہے، ایک لطیف الطبع، رقیق القلب اور اثر پذیر آدمی ہر دعوت حق کو، ہر مثبت سوچ کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ تو آج کے ان ملکی اور سیاسی حالات میں ملت و قوم اگر حصول تعلیم کو ہی اپنا واضح نصب العین مقرر کر لی، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اگر اپنا بنیادی ایجنڈا صرف حصول تعلیم ہی مقرر کر لیں تو وہ دن دور نہیں کہ اساتذہ بھی ان ملت کی کاوشوں کو بھرپور انداز میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجلس انتظامی سے چاہتی ہوں کہ اس طرح کا سینیریو ہمیشہ سے آگے سے بھی رہے، تاکہ اساتذہ انسپائر ہو سکیں، موٹیویٹ ہو سکیں اور اچھے طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ لہو سے سینچنے پڑتے ہیں برگو بار کے موسم، لہو سے سینچنے پڑتے ہیں برگو بار کے موسم، بظاہر یوں لگا دینا شجر آسان کتنا ہے، شکست خاک سے لے کر نبو یابی کے منظر تک، شکست خواب سے لے کر نمو یابی کے منظر تک، بڑا مشکل ہے یہ رستہ مگر آسان کتنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے تاثرات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت زوال عمل کے بجائے خود شناسی سے بہرور کرے اور تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔ مہمان